جی بالکل ایسا ہی ہوا، بے خیالی میں ایسا کر دیا، اور ایسا ہوتا ہے، ہم سبھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کرتے ہیں. تو اسی طرح توجہ دلانا مقصود ہے کہ جب ہم ایسا کریں تو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کو ہمیں کہ ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہم ایسی کوئی چیز، یعنی شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے. نفس شیطان کس طرح لگے ہوئے ہیں کام ہمارا خراب کرنے کے لیے. تو وہی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا مثلاً، تو چلو وہ کسی درجے میں گوارا ہو سکتا ہے کہ کیا ہے، لباس ہی تو ہے. لیکن شریعت کے معاملے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم جیسے چاہتے ہیں اسے اپنے کام سے، تو وہ رحمت ساری باتیں رک جاتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کام بن نہیں رہا. تو اگر شریعت کی رعایت نہ کی جائے، پابندی نہ کی جائے، تو صحابہ کرام جیسی بڑی جماعت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس کا نقصان اٹھا لیتے ہیں. اور یہ نقصان دنیاوی ہوتا ہے ظاہری بات ہے، تاکہ اس سے اور پاک صاف اور ان کے لیے تو اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ ہمیں سبق ملے کہ ایسی کیفیتوں میں، ایسے حالات میں کیا کرنا ہے. تو اسی طرف توجہ ہے، تو کوئی تان نہیں ہے، طنز نہیں ہے کہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، توجہ دلانا. کیونکہ توجہ دلانا یا کسی غلطی پر ٹوکنا، تنقید کرنا، یہ بڑا کڑوا لگتا ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہ کرنے والے کو بھی مشکل لگتا ہے، سننے والے کو تو ظاہری بات ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہو یا جس کو روکا ٹوکا جا رہا ہو. لیکن اس میں یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ سامنے والا اگر درد دل سے کر رہا ہوگا تو امید ہے کہ کچھ فائدہ ہو. نہ بھی کر رہا ہو، میری غلطی بتا کر اس نے مجھ پر تو احسان کیا، کیونکہ اگر میں اس کی اصلاح کر لوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، نہیں کروں گا تو شاید انجانے میں کرتا رہوں بار بار. اس کی کسی مثال مثلا میں دوں کہ بہت ہی بے خیالی میں دفتر میں جو لوگوں کو قلم ملتے ہیں، وہ جس سے کام ہم کرتے، تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے لیکن پہلے تو پین کا پورا ڈبہ، تو اس میں سے ایک آدھ پڑھتے پڑھتے وہ لے کے آ گئے، گھر آ گئے، گھر آ کے وہ بچوں کو دے دیا، بچے جو اس پین سے اپنا کام کر رہے ہوں وہ کر رہے ہیں. تو سوال کیا جائے کہ بھائی وہ آپ نے یہ پین کہاں سے حاصل کیا؟ تو پتہ چلا جی دفتر میں جو ہمارے کوٹے میں ہمیں ملتا ہے، تو وہ کرتے کرتے دو چار اس میں سے لے آتے ہیں. کچھ 150 مثلاً مل گئے اگلے کئی مہینوں کے لیے، پورے سال بھر کا مل گیا، تو بھی تو استعمال نہیں ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا. لیکن وہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کی اولاد کے لیے ہے. تو وہ گھر لے آتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یا اپنی جیب میں رکھ کے، ادھر جو ہے وہ بچے اس میں سے لے لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں لگا دیتے ہیں. تو درست نہیں ہے. تو بالکل معمولی سی بات ہے لیکن ہو جاتا ہے. تو ان سب کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو نظر کیسے پڑے گی، خیال کیسے آئے گا؟ تو جس نے ایسا کیا ہو تو وہ امید ہے کہ اچھے جذبے سے کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جس پہ تنقید ہو رہی ہوگی اس کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر اس کا جذبہ اچھا نہیں ہے، طنز و تان اور استہزاء کر کے اپنا مقام بنانا ہے، اپنی فکر، اپنے آپ کو بڑا بنا کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرنا، تو بدنیتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کو تو بہت نقصان ہوگا، گناہ بھی ہوگا، بلکہ دل دکھانے کا، تکلیف دینے کا، ریاکاری یا بڑائی کا اظہار کرنے کا. لیکن جس پر تنقید کی جا رہی ہوگی، حقیقت یہ ہے کہ اس کا تو کام بن گیا، وہ اگر اس سے اصلاح پکڑ لے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان یہاں بھی چالوں میں لگا رہتا ہے. وہ اس پہ غصہ اور اس پہ کہتا ہے اچھا ہاں لیکن اپنی فلاں 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 غلطیاں دیکھیں، تو وہ بالکل ہی جو ہے پیچھے پڑ جاتا ہے. کسی طرح معاملہ ایسا رہے کہ انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو. یہ دشمن ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تمہارا دشمن، اس کو دشمن بناؤ، سمجھو، جانتے تو ہو، مان بھی لو، اور اگر مانتے ہو تو اس سے بچنے کی کچھ تدبیر بھی کرتے رہو. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.